حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام کی تاریخ میں ایک اہم باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا شمار ان چند خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے آغاز میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف ایک عظیم قائد تھے بلکہ عدل و انصاف کی زندہ مثال بھی تھے۔ آپ کی شہادت بھی اسلام کی تاریخ میں ایک المناک اور انتہائی غمگین واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عمر بنت خطاب تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنی عدی سے تھا۔ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور آپ کا شمار عرب کے معزز اور بہادر لوگوں میں ہوتا ہے۔ قبل از اسلام آپ اپنی بہادری اور دانائی کی وجہ سے قریش میں معروف تھے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ اسلام کے شدید مخالفین میں شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ نے اسلام قبول کیا، جس کے بعد آپ کا لقب فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ایک تاریخی واقعہ ہے۔ آپ شروع میں اسلام کے دشمنوں میں سے تھے، لیکن جب آپ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا تو آپ کا دل پگھل گیا اور آپ نے فوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کو حوصلہ اور تقویت ملی۔ آپ نے کھلے عام اسلام کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو مکہ کے ظالموں سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک درشان باب ہے۔ آپ نے 10 سال 6 ماہ تک مسلمانوں کی قیادت کی اور اس دوران اسلامی ریاست کو بے پناہ ترقی ملی۔ آپ نے اسلامی عدلیہ کا نظام قائم کیا، بیت المال کا نظم و نسق بہتر بنایا، فوج کو منظم کیا اور اسلامی ریاست کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران، روم اور شام جیسے بڑے ممالک فتح ہوئے اور اسلامی ریاست کی سرحدیں وسیع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 26 ذو الحجہ 23 ہجری بمطابق 644 عیسوی میں پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام فیروز تھا اور وہ ابو لؤلؤ فیروز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ابو لؤلؤ ایرانی تھا اور اس کا تعلق ایک مغلوب قوم سے تھا جس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ وہ اپنے دل میں مسلمانوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شدید خلاف و نفرت رکھتا تھا۔ ابو لؤلؤ مجوسی ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ شکایت لے کر آیا کہ اس کا مالک اس سے زیادہ محنت کرواتا ہے اور کم اجرت دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شکایت سن کر فرمایا کہ تمہارا کام بھی بہت زیادہ ہے۔ ابو لؤلؤ اس جواب سے ناخوش ہو کر چلا گیا اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ 26 ذو الحجہ کی صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی اور تکبیر کی، ابو لؤلؤ نے اپنے خنجر سے آپ پر حملہ کیا۔ اس ظالم نے یکے بعد دیگر 3 وار کیے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک کو چیرتے ہوئے گزرے۔ ان میں ایک زخم آپ کے پیٹھ پر لگا جو انتہائی گہرا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گر پڑے اور اس حالت میں بھی نماز کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو نماز میں مشغول تھے وہ نماز مکمل کریں۔ ابو لؤلؤ نے مسجد میں موجودہ دیگر افراد پر بھی حملہ کیا اور مسلمانوں کو زخمی کیا۔ آخر کار اس نے خود کو بھی خنجر مار کر قتل کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں ان کے گھر لایا گیا۔ آپ کو شدید تکلیف ہو رہی تھی اور زخموں سے خون بہتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ کسی طبیب کو بلایا جائے۔ طبیب نے جب آپ کے زخم کا معائنہ کیا تو کہا کہ یہ زخم جان لیوا ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ شہادت کا مقام حاصل ہو گیا۔ آپ نے اپنے بعد خلافت کے لیے 6 صحابہ کرام کو نامزد کیا اور فرمایا کہ وہ آپس میں مشاورت کر کے خلافت کا فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
عنہا کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ ان کی موت کے بعد امامت میں اختلاف نہ ہو، اس لیے آپ نے خلافت کا معاملہ صحابہ کے درمیان حل کرنے کی وصیت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی خواہش تھی کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس خواہش کے پیش نظر آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے اجازت طلب کرے کہ حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب یہ خوشخبری لے کر واپس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 3 دن تک شدید زخمی حالت میں رہے۔ آپ نے اپنی موت کو قریب محسوس کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری جان کو اسلام کی حالت میں لے اور مجھے اپنے رسول کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 63 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات پر مدینہ منورہ میں قہرم مچ گیا۔ ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا اور مسلمانوں کو یتیمی کا احساس ہو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جب آپ کی میت لائی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر، آپ کے بعد کوئی شخص اس مقام کا حقدار نہیں۔ آپ نے اسلام کو مضبوط کیا، اللہ کے دین کی مدد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سانحہ تھا۔ آپ کی عدل و انصاف اور بہادری نے اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسے قائد سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا جس نے ہمیشہ امت کی بھلائی اور فلاح کی فکر کی۔ آپ کی شہادت کے بعد خلافت کا منصب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت، حکمت عملی اور انصاف کا دور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ آپ کا زہد و تقوی، عدل و انصاف اور دین اسلام کے لیے قربانیاں آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔